अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर व्यूअर्स। आज 27 दिसंबर याद दिलाती है हमें शहादत बेनज़ीर भुट्टो की। तो आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज हकीकत पेश करने के लिए, उनकी ताज़ियत के लिए, उनकी दुआओं के लिए एक हर साल की तरह एक जलसे का इंतज़ाम किया गया। गड़ी खुदाबख्श। गड़ी खुदाबख्श क्या है? गड़ी खुदाबख्श में इनका आबाई गांव है, आबाई कब्रिस्तान है, जहाँ पे मकबरे बना दिए गए। वहाँ आप अंदर घुसेंगे तो यानी जिस्म से लर्ज़ उठता है, क्योंकि उसमें तमाम के तमाम भुट्टो खानदान के शहीदों की मज़ारें हैं। यानी जो लोग पीपल्स पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं उनको कभी पकड़ के लेके जाना चाहिए गड़ी खुदाबख्श में। देखें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए क्या क्यों कुर्बानियाँ दी। किसी ने भी, किसी शख्स ने, किसी और सियासी पार्टी ने ऐसी कुर्बानियाँ नहीं दी जैसे भुट्टो खानदान ने दी। अंदर घुसने के साथ आपको एक से एक आपको कब्र मिलेगी। पहले आ जाएं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र मिलेगी। जैसे पहले ज़ियाउल हक जैसे एक आमिर जनरल ने अपनी ज़ाती अना के ऊपर भेंट चढ़ा दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे, और फ़ख्र एशिया और इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो थी उनके बारे में तो 4 जनवरी को उनका जन्मदिन के ऊपर आपको बताएंगे, या फिर 6 अप्रैल को बरसी होगी तो तब बताएंगे। उसके बाद दूसरे मकबरे पे आ जाएं तो उसके बाद उनके फर्जंद जो मुर्तज़ा भुट्टो से छोटे से शाहनवाज भुट्टो, उनकी शहादत के लिए उनको जहर दे के मारा गया। अफ़गानिस्तान से शादी की हुई थी और एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान के ही लोग उसमें मुलविस थे, उसको राह से हटाया गया, उसको कत्ल कर दिया गया और वो उस दूसरी शहीद की कब्र वहाँ पे। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी। उसके दौरे हुकूमत में उनके हुकूमत के वज़ीर आज़म होने के बावजूद उनको मीर मुर्तज़ा भुट्टो, जो बिल्कुल एक बहादुर शख्स थे, एक नज़र इंसान जो किसी से नहीं डरते थे, अपनी बहन के भी मुखालफत में थे, उसको मरवा दिया गया, राह से हटा दिया गया कि भुट्टो के खानदान में कोई ऐसा शख्स ना हो कि फिर वो सर उठा सके। उसके बाद लियाकत बाग, वही लियाकत बाग जिसमें पहले मुल्क के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को शहीद किया गया था, उसी बाग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहती खातून वज़ीर आज़म, पहली मुस्लिम वज़ीर आज़म, पहली खातून वज़ीर आज़म, जिसके ऊपर 12 अक्टूबर में उनके ऊपर हमला होता है कराची में, जिसमें कई पीपल्स पार्टी के सैकड़ों लोग शहीद हो जाते हैं और ये बाल बच जाती है। उस बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में कत्ल कर दिया जाता है। जब लोग एक माहौल बनाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं जिए भुट्टो के, और मोहतरमा बेनज़ीर साहबा उठ के उनको जब सवालों का नारों का जवाब देने के लिए सर बाहर निकालती हैं, तो एक शूटर एक काबिल आदमी, और ऐसे आम आदमी शूटिंग नहीं कर सकता, वो गोली का निशाना बनाते हैं, उनको गोली में सर में लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। ये शहादतें देखो आप, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के तक सब शहीद हुए हैं। जमहूरियत इनका और कौन सा जुर्म था? ख़ानदानी रईस थे, सोने का चमचा लेके पैदा होने वाले लोग थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज भुट्टो की हज़ारों एकड़ ज़मीन थी। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बैरिस्टर, एक बेहतरीन वकील, एक बेहतरीन सियासतदान, एक इस्लामी दुनिया को मुतहद करने वाले, उसको उठा। तो ये सारी चीज़ें अब ये आज इन तमाम शहीदों के मज़ार पे मुल्क के कोने कोने
کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، بلتستان، گلگت بلتستان ہو، پنجاب ہو، سب کے سب خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے قائد بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت کے اوپر سب کے سب وہاں پہ جمع ہوئے، اور ایک بہت دکھ سما تھا، ہر ایک دل میں بے نظیر بھٹو کی یادیں تھیں۔ اس موقع پہ ان کے فرزند بلاول بھٹو نے آج قوم سے خطاب کیا، قوم سے کیا وہاں جلسے سے خطاب کیا۔ محترم بے نظیر بھٹو کے اوپر ہمارے دلوں میں یاد ہے، اور ان کی محنت، ان کے جو ہے قوم کی خدمت بھولائی نہیں جا سکتی۔ لیکن آج مرتضیٰ بھٹو نے بلاول بھٹو نے آج اپنی والدہ کے برسی کے اوپر خطاب کیا۔ اس خطاب میں کیا کیا کہا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک لاکھ ہم چاہتے ہیں پیپل پارٹی کو، لاکھ مت والے ہو، لاکھ جی والے ہو ہم لوگ ان کے، لیکن جو ہے آج بلاول بھٹو نے جو تقریر کی وہ ایسے سمجھیں کہ ایک پرانی عمران خان کی تقریر نکال کے آپ دیکھیں گے تو انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس طریقے سے مرتضیٰ بھٹو بلاول بھٹو نے بھی آج جو ہے بلاول بھٹو زاداری میں مجھے بار بار مرتضیٰ بھٹو شہید یاد آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بلاول بھٹو نے آج جو اپنے خطاب کیا ہے اس میں 10 نکات کا پروگرام دیا ہے۔ اب 10 نکات میں سے تقریباً 5-6 نکات تو وہی ہے جو عمران خان 18 کی الیکشن میں یا 17 کی الیکشن میں جو تھے وہ لوگوں کے سہانے خواب دکھاتے تھے، وہ اس طریقے کے بلاول بھٹو نے بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کرے وہ جو وعدے انہوں نے کیے 10 وعدے کیے، 10 قوم سے 10 وعدے کیے کہ اگر ہم حکومت میں آ گئے تو ہم آپ کو یہ 10 وعدے ہمارے آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ان 10 وعدوں کو بھی میں ایک ایک کر کے آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ تو جیسے عمران خان نے قوم کو پہلے بیوقوف بنایا اور لوگ ان کے کہنے کے میٹھی چپڑی باتوں میں آ گئے کہ بھائی وہ 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے پاکستان میں روزگار کے لیے، پاکستانی عوام کو جو ہے 20 لاکھ گھر بنا دیں گے یا 50 لاکھ روپے گھر کہتے تھے وہ بنا کے دیں گے۔ تو آج بلاول بھٹو صاحب نے بالکل اس طریقے کے کچھ وعدے کیے ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا وعدے کیے ہیں کون سے۔ 10 نکاتی پروگرام ایک دیا، 10 نکات۔ اس 10 نکات پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے تمام جو اپنے مخالفین ہیں ان کو اچھی طریقے سے ایک رگڑا دیا، یعنی ان کی مخالفت میں باتیں کی، کہا کہ اب وقت آ گیا ہے نوجوانوں کی سیاست کا، یہ بوڑھے سیاستدان ہیں ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ان کے والد بھی اس میں آ جاتے ہیں، ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا، لیکن ان کے والد بھی پرانے انہوں نے کہا بزرگ جو سیاستدان ہو گئے ہیں ان کو گھر بیٹھنا چاہیے، ہمیں نوجوانوں کو ملک کی خدمت کرنی چاہیے، ہم لوگ ملک کی خدمت کریں گے۔ اور یہ دوسرے جو لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں، ہمارے مخالفین ہیں جو انتخابات میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں یا خود کو مستقبل کا وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، وہ دوسروں کے کندھے پہ سیاست کر رہے ہیں۔ صاف اشارہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو نواز شریف ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے اوپر یہ کرنا چاہ رہے ہیں، سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے سیاستدان نہیں ہیں کہ بیک ڈور سے آئیں یا کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی کے کندھے سے یا کسی کی مدد سے آئیں، ہم ہر ایک سے مقابلہ کریں گے، ہر پارٹی سے مقابلہ کریں گے اپنے انتخاب۔ اور واضح الفاظ میں کہا کہ ہم جو یہ 16 ماہ تھے حکومت میں، اتحادی حکومت میں، ان میں سے کسی سے بھی ہم جو ہے
کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں. ہم اکیلے صرف مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اور یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت ہوگی اور میں وزیر اعظم بنوں گا. اب انہوں نے جو کہا کہ آئندہ کا مستقبل کا وزیر اعظم میں بنوں گا اور نوجوان کی سیاست ہے، شاید ان کو علم نہیں ہے کہ وزیر اعظم بنے. ہو سکتا ہے آپ جیتا ہے، ہماری بھی دعا ہے کہ چلیں آپ جیت جائیں، ینگ جنریشن ہے، آپ آ جائیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آئین کے مطابق وزیر اعظم کو شادی شدہ ہونا چاہیے. بے نظیر بھٹو کو جب 88 میں حکومت ملی، اس سے پہلے ان کو اجرت میں شادی کرنی پڑی تھی. نصرت بھٹو اللہ ان کا روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے آصف زرداری کے ساتھ شادی اس لیے کروائی کہ وہ وزیر اعظم کی انٹائٹل تھی ہو جائیں، یعنی آئین کے مطابق وزیر اعظم کو شادی شدہ ہونا چاہیے، تو بے نظیر کی اس لیے شادی کی. تو کیا بلاول بھٹو 8 فروری سے پہلے یا 8 فروری کے بعد بھی اوتھ اٹھانے سے پہلے، وزیر اعظم کے اوتھ اٹھانے سے پہلے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے. اس پہ تمام جو بھی بلاگرز ہیں اور نیوز ہے اور سوشل میڈیا سوچے کہ کب شادی ہو رہی ہے، کوئی کسی کو علم ہو تو تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالے. اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اگر وزیر اعظم بننا ہے تو شادی کریں وہ کریں. اب اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وہ 10 نکات کون سے تھے جس کے اوپر انہوں نے زور دیا. تو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، ایک ایک کر کے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک ایک کے اوپر میں اپنا تجزیہ، اپنا تبصرہ بھی کروں گا. تو آپ تھوڑا سنیے، غور سے سنیے کہ بلاول بھٹو صاحب کیا فرماتے ہیں. 10 نکات میں کون سا انہوں نے کہا کہ میری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ جتنے بھی ملازمین ہیں پاکستان کے، پورے جتنے بھی ملازمین ہیں، ان کی تنخواہ ڈبل کر دوں گا، بالکل ڈبل کر دوں گا. اگر کوئی 60,000 تنخواہ ہے تو اس کی 1,20,000، کوئی 6 لاکھ روپے لے رہا تو اس کو 12 لاکھ روپے قومی خزانے میں پیسے ہوں نہ ہوں، لیکن انہوں نے یہ وعدہ کر دیا. شاید بلاول بھٹو صاحب آپ کو یہ علم نہیں شاید کہ ہم IMF کے قرضے کے اوپر پل رہے ہیں. ہمارا ایک ایک بچہ قرضہ ہی ہے. جب جنم لیتا ہے تو وہ IMF کا قرضہ اتارنے کے لیے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اتنے ڈالرز آپ کے اوپر IMF کا قرضہ ہے. ہم IMF کا قرضہ اتار نہیں سک رہے ہیں اور ہم آگے چل کے تنخواہیں ڈبل کریں گے. ایسے لوگوں کی جو خزانے پہ بوجھ ہیں، رشوت سے تو الگ لیتے ہیں سرکاری ملازمین، وہ اپنی جگہ پہ مر جاتے ہیں تو پینشن ان کی بیوی لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور GP5 اور اخراجات ایک قومی خزانے کے اوپر، اس کے بجائے اگر آپ سرکاری ملازمین کے بجائے اگر تاجروں کے اوپر آپ توجہ دیں، ان کے لیے کوئی مناسب پروگرام دے سکیں تو وہ بہتر تھا. تو یہ ایک نکات تو یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے میں یہ ہے کہ آپ کی تنخواہیں ڈبل کر دو. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن میں سپورٹ ملے سرکاری ملازمین کی، ROs کی، DROs کو، کہ بھائی چلیں پیپلز پارٹی آ گئی تو ہماری تنخواہیں ڈبل کی جائیں گی. چلیں ہم مانتے ہیں، آپ آئیں گے دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے کہاں سے بھیک، پاکستان کسی سے بھیک مانگے گا، سعودیہ سے، دبئی سے، UAE سے، ادھر سے، تب جا کے تنخواہیں اور پاکستان کا خرچہ چلے گا اور قرض میں سے جان چھوٹے گی. دوسری بات جو کی ہے وہ بھی مانیٹری سسٹم کے بارے میں کہا کہ ہر گھر کو، یہ عمران خان نے بھی یہ چیزیں کہی تھی. عمران خان نے تنخواہوں کا تو خیر کہا یا نہ کہا، یہ دوسری پوائنٹ جو ہے 300 یونٹ تک بجلی فری ہوگی. یہ مسلم لیگ نون کے یہ 16 ماہ والی حکومت، انہوں نے بھی یہ وعدے کیے تھے. نواز شریف بھی جب آتے ہیں یہ 300 یونٹ والی بات کرتے ہیں. عمران خان نے بھی، آج بلاول بھٹو صاحب بھی ان کے نقشے قدم پہ، بھائی ہر گھر کو جو ہے 300 یونٹ تک ہم بجلی فری کریں گے. بھائی کہاں سے کریں گے بجلی فری؟ بجلی کے شارٹ ہے، ہمارے پاس بجلی کی پیداوار نہیں ہے. بجلی کے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی پوری نہیں ہو رہی ہے.
हाँ 300 यूनिट आप अफसरान को करें, वो हो सकता है, लेकिन अवाम को आप नहीं दे सकेंगे। ये झूठे वादे, झूठे लोग, आपको लोग समझते हैं, आप लोगों को भेड़ बकरियां मत समझें, जानवर मत समझें। 2 रोटी खाते हैं, अकल है उनको कि भाई इमरान खान भी ये बातें करके गए थे, क्या हुआ उसका। और आज बिलावल भुट्टो, शहीद बीबी का बेटा, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवाजा, वो ऐसी बातें कर रहा है। यार कम से कम थोड़ा एहतियात करो, एहतियात करो, ऐसी लंबी लंबी नहीं फेंके। मैं कल अगर सियासतदान होता, मैं कहता भाई मैं जो है यहाँ पे पानी नलकों में नहीं आया करेगा, दूध आएगा। इलेक्शन में वोट लेने के बाद जो पानी भी नहीं आएगा। तो ये ऐसे ऐसे झूठी आवाजें ऐसे नहीं करने चाहिए कि। उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि 30 लाख घर, वही वो 50 लाख कहते थे शायद, या 1 करोड़ कहे थे इमरान खान ने। ये थोड़ा कम लेवल पे, उनसे कम फेंकी है इन्होंने, कि 30 लाख घर हम लोगों को बना के देंगे। अब 1 घर के ऊपर कितना आता है, उसको आप मल्टीप्लाई करें। 30 लाख घर कहाँ से पैसा है भाई? पाकिस्तान में कोई पहाड़ खोदा, उसमें से सोना निकला है? कहाँ से आएंगे पैसे? 30 लाख, 5 साल का वक्त ऐसे गुजर जाता है। उसके बाद आप जब नहीं कर सकेंगे तो कहेंगे हमारे हाथ बंधे हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया, और पतली गली से निकल जाएंगे। तो अभी से लोगों को झूठे वादे क्यों कर रहे हैं अपने वोट लेने के खातिर? बिलावल साहब, ये 300 यूनिट किसी के बस की नहीं। अगर फरिश्ता आ जाए ना, आज यहाँ पे आके बैठ जाए वजीर आजम बन के, तो वो भी नहीं दे सकता। ये तीसरी बात आपने ये जो कही है, वो बिल्कुल न मानने वाली बात है। उसके बाद जनाब मेरे कायद, मेरी शहीद बीबी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौथा क्या फरमाया है? उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इलाज मुफ्त होगा। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब तक मुकर्रर किया था, अब इन्होंने पूरे मुल्क में फ्री में। भाई आपकी सिंध में हुकूमत है, सिंध की हॉस्पिटल में आप जाएं, स्प्रिन की गोली तो मिले तो हम समझें। हॉस्पिटल बड़ी अच्छे बना लिए हैं, वो इस बनाने में इसलिए कि ठेकेदार का भी पैसा होता है, MPS का भी पैसा, मिनिस्टर हेल्थ का भी कमाई का सिलसिला होता है, इसलिए इमारतें अच्छी बन गई। लेकिन अंदर इलाज का आप देखें तो किस तरीके से होता है। मरीजों को गोलियां मिलती हैं? नहीं मिलती हैं, सिर्फ पर्चे पे लिख के जाए आप बाहर जाके। तो इलाज मुआवजा फ्री आप पाकिस्तान का करेंगे, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। उसके बाद ये लंबी लंबी छोड़ियाँ इन्होंने, ऐसी बातें कही हैं कि मैं कम से कम मेरी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा भी रहा हूँ और बुनियादी कारकुनों में रहा हूँ। लेकिन जब से सियासत में को हमने देखा कि बिल्कुल कारोबार बना हुआ है, हमने सियासत से किनारा कशी कर ली। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने क्या कहा कि अब जो है इस दफ़ा हम इक़्तिदार में इंशाल्लाह आएंगे, हम हारी कार्ड बना के देंगे। हारी जो होते हैं, जिसको मुझे नहीं पता पंजाबी में क्या कहते हैं, जो ज़मीन खोदते हैं और जो अनाज बूते हैं, उनको हारी कार्ड, हम हारी कार्ड बनाएंगे और उनको हर बेनज़ीर स्कीम भी तय। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेनज़ीर स्कीम के जो है हम अमाउंट यानी उसको थोड़ा अपडेट कर देंगे। इसका मतलब है अब थोड़े से पैसे उनके बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो जी भाई, ये आपके हाथ में। आपकी सिंध हुकूमत में 15 साल से हुकूमत है, आपने क्या किया? वो लाइन लगी रहती है, बेचारे 10-10, 12-12 हज़ार जो उनको मिलते हैं। बैंकों पे ख्वार होते हैं वो सिपाही, और जो एजेंट है वो हज़ार रुपये लेके। मैं झूठा हूँ तो आप मुझे बता दें, 1-1 हज़ार रुपये उनसे रुपये लेके वो जाके ATM से पैसे नहीं होते उस वक्त, और उनको 1-1 हज़ार रुपये लेके एजेंट से उन 12-13 हज़ार जो भीख में मिलते हैं उनको बेनज़ीर इनकम टैक्स की वजह से, बेनज़ीर स्कीम के तहत, उसमें से भी हज़ार कटौती करके दे दिए जाते हैं। चले, उसके बाद उन्होंने कहा कि यूथ कार्ड भी होगा, नौजवानों के लिए यूथ कार्ड होगा, मजदूरों के लिए मजदूरी कार्ड होगा। भाई बड़ी बात है, मजदूरों के लिए मजदूरी कार्ड होगा, तो उससे क्या होगा मैं समझ नहीं सका हूँ, और देखेंगे। बातें तो करने में तो कई चीज़ें कर सकते हैं, बोल दें, बोलने में क्या जाता, जेब से पैसे जुड़ जा रहे। 10 बातें और वादा करें कि हम आवाम को आएंगे इक़्तिदार में तो सोने का ताज भी पहनाएंगे, क्या होगा?
کون پوچھے گا بعد میں آپ سے؟ آپ تو آپ سے ملنے کے لیے تو کیا ایک ڈپٹی کمشنر سے ایک عام آدمی نہیں مل سکتا؟ چپراسی کو خوش کرو، اس کے بعد صاحب میٹنگ میں، صاحب ہیں نہیں، صاحب گراؤنڈ پہ چلے گئے، تو وزیر اعظم تو بڑی بات ہے بھائی، کہاں کون پوچھے گا آپ سے؟ آپ پھینکتے جاؤ اور عوام کو بیوقوف بناتے جاؤ۔ اس کے بعد کہا کہ جناب ہم جو ہے بے روزگار لوگوں کو 1 سال تک کے لیے بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ کتنی لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہیں، لاکھوں کے تعداد میں۔ ہر گھر میں آپ جائیں گے دیکھیں گے میٹرک سے لے کے بڑی ہائر ڈگریز کی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ جن کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں۔ بلاول صاحب آپ یہ کارڈ دینے کے بجائے اگر آپ جب سندھ میں حکومت تھی تو آپ نے کسی ایک شخص کو بغیر پیسوں کے نوکری کی بتا دیں، نہیں تو میں ثابت کرتا ہوں کہ کس وزیر نے کتنے پیسے دیے اور ٹیچر کے لیے کتنے پیسے دیے، مختار کار کے لیے کتنے پیسے دیے، ڈپٹی کمشنر بننے کے لیے کتنے پیسے دیے۔ ٹیلنٹڈ لوگ، انہوں نے پیسوں سے نوکریاں لی ہیں، جنہوں نے 2-2 کروڑ اور 1-1 کروڑ دے سکیں، اس کے بعد نوکریاں ملتی ہیں۔ تو آپ یعنی بے روزگاری الاؤنس بھی دیں گے اور اس کے بعد نوکریاں بھی دیں گے، سمجھ سے بال آتا رہے۔ پھینکنے کی بات ہے تو آپ پھینکتے جائیں، کچھ بھی کرتے جائیں، ہم آپ کی بات پہ لبے کہیں گے، سنیں گے۔ عوام جو ہے ہمارے سندھ کی عوام تو یہ ہے کہ بریانی کی پلیٹ بنتی ہے، اس کے اوپر چلو بابا وڈیرے نے بلایا، چلو بابا جی ہے بھٹو، جی ہے بھٹو۔ بھائی آپ کا چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ عوام سے ایسے وعدے کریں جو آپ پورے کر سکیں۔ آپ ایک وعدہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو سندھ کی لیول تک جو نوکریاں ہیں بغیر پیسے کے دیں گے۔ ایک صرف یہ وعدہ کر دیں، باقی اللہ خیر صلاح ہم سب پہ یقین کر لیں گے۔ تو بلاول بھٹو صاحب، آج کی آپ کی تقریر لوگ موازنہ کر رہے ہیں عمران خان کی تقریر کے ساتھ۔ آپ جیسے اسٹیج پہ اترے، آپ کے والد صاحب نے بھی تالیاں بجائیں اور ایسے کیا کہ بھائی بہترین تقریر کی، اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی خوش آمدید اور جنہوں نے لکھ کے اور آپ کو یاد کروائی ہوگی تقریر، وہ بھی آپ کو باورنا زبردست آپ نے آج تو عوام کے دل جیت لیے۔ لیکن آپ نے عوام کے دل نہیں جیتے، عوام کو سچی حقائق حقیقتوں کا پتہ ہے۔ ایک ہی چیز کو جھوٹ اگر عمران خان بولتا ہے تو وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں، تو آپ کے جھوٹ کو بھی سمجھیں گے کہ یہ پوری کر ہی نہیں سکتے، پیسہ ہے نہیں، کہاں سے ڈبل تنخواہیں کریں گے، کہاں سے آپ ہاری کارڈ بنائیں گے۔ یہاں اگر میری زندگی رہی 5 سال تو پھر میں لوگوں سے بھی پوچھوں گا کہ بھئی کہاں گئے آپ کے بلاول بھٹو کے وعدے، کہاں گئے نوکریاں، کہاں گئے؟ جیسے آج بھی کہتے ہیں نا عمران خان کے جہاز بھر کے لوگ آ رہے ہیں نوکریاں کرنے پاکستان کے لیے، سب مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آپ شہید بی بی کے بیٹے ہو کے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہو کے اپنے بڑوں کے اوپر لوگوں کو مت ہنسائیں، ایسی باتیں نہ کریں جو مکمل نہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم بھی یہاں ہیں، اللہ تعالیٰ کرے الیکشن آپ جیتے یا نہ جیتے، یہ فیصلہ تو 8 فروری کے بعد ہوگا۔ مقابلہ کرنے کی بات ہے، اچھی بات ہے، آپ مقابلہ کریں، ہر ایک کو ایک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جیتتا ہے ہم تو اس کے پیچھے ہیں۔ وزیر اعظم اپنا گھر پہ رہے گا، ہم تو وہی مزدوری جو کریں گے وہی ہمیں ملے گا، معاوضہ وہی کھائیں گے۔ باقی ہم بیوقوف نہیں ہیں کہ سوچیں گے ہمارے آپ کے آنے سے ملک سرسبز ہو جائے گا، آپ کے آنے سے تنخواہیں بڑھ جائیں گی، آپ کے آنے سے بجلی ہماری فری ہو جائے گی۔ بجلی فری تو کیا، بجلی میں صرف نرخ جو ہے 5 سال تک ایک جگہ پہ روک کے دکھائیے گا، ہم آپ کو مان لیں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پش کریں، اس سے آپ کو آنے والی خبریں ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اجازت دیجیے، ٹل دا نیکسٹ، کل انشاءاللہ عمران خان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، شیخ رشید کے بارے میں بتائیں گے، اور شاہ محمود قریشی جو دوبارہ گرفتار ہو گئے، صبح کو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اجازت، اللہ حافظ، ٹل دا نیکسٹ، پاکستان زندہ باد۔